مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ کو اسی طرح خوشحال اور شاد و آباد رکھے۔ مسجد کا امام ہونا بھی ایک عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص امام پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا ہی اعلیٰ مرتبے والا اور عظیم کردار کا مالک ہی کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں اپنا ماموں کہتے تھے، ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ یہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد ابن ابی وقاص، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شامل ہوئے تھے۔ آپ راہ خدا کے پہلے تیر انداز ہیں۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالار لشکر مقرر فرما کر آپ کو خرار کی جانب روانہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب عمارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو کوفے والوں کے اعتراضات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوفے والے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایتیں بھجواتے ہیں۔ ان شکایتوں میں سے ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ شخص کہ جس نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر لوگوں کا اعتراض بالکل آج کل کے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے اگرچہ نماز براہ راست رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سیکھی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال سے سیکھی ہے۔ جن لوگوں کو دینیات کی بالکل خبر نہیں ہوتی، ان لوگوں کی نظر بھی امام کے پانچوں اور سجدے میں اٹھتی انگلیوں پر رہتی ہے۔ جو لوگ دو چار مسائل کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان مسائل کی تفصیلیں اور اکابر علماء اور اسلاف کی باتوں سے کورے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بھی اہل علم پر تبصرہ کرتی ہیں۔ بہرحال جب حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے تو آپ تحقیق احوال کے لیے کوفے والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجتے ہیں، جو ایک مسجد میں جا کر حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ کوفہ کے صرف 2 آدمیوں کو امام سے شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کی شکایت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ یہ بات کہنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص اس منصب کے لائق نہیں۔ اگر اس شخص کو اس منصب پر باقی رکھا جائے تو فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ میرے دوستو، اس طرح سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور امام ہار جاتا ہے۔ وہ امام
کہ جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان، اس مقام پر اس طرح کی سیاست کرنے والوں کو دل کے کانوں سے متوجہ ہونے کی دعوت دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔